گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں یعنی حروف تہجی کے ذیل میں آج ہماری 11ویں ویڈیو ہے جو عین یا غین کے بارے میں ہے۔ اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو شکل ہے، اوپر والا حصہ جو ہے یہاں یہ آنکھ نما ہے۔ جس طرح آنکھ ہوتی ہے اس طرح یہ آنکھ نما ہے۔ سمجھانے کے لیے میں نے اس میں ایک چھوٹا سا دائرہ بھی بنایا ہے، پیپل، اور پھر اس کے بہت بڑا بنا دیا ہے، اس کے بعد یہ والا، اور اس کے بعد اس کی جو آبرو ہے اس کو میں نے بنایا ہے، اور اس کی جو نچلا جو حصہ ہے یہ والا یہ انڈا نما ہے، اور پھر میں نے یہاں پہ یہ لکیریں بھی میں نے لگا دی ہے، اور اس طرح آپس میں جس طرح جیم کا میں نے نقطہ وہ دائرہ بنایا تھا تو اس طرح یہ بھی میں نے اس کا بنایا ہے، اور یہ دائرہ بھی اس اینگل پہ بن جائے گا۔ یہ اس کی جو لوکیشن ہے یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے، اور یہ کرسی ہے۔ سطر اول، سطر ثانی، نشست اور یہ کرسی۔ تو عین یعنی جو اوپر والا جو شکل حصہ ہے یہ آنکھ نما، یہ سطر ثانی کے اوپر ہے یہ والا، اور یہ بھی پھر نصف سطر ثانی کے نیچے ہے، اور اس کے بعد انڈا نما جو شکل ہے نشست سے ہو کے پھر کرسی پہ تھوڑا سا لگ کے اس کا آخری جو پیندہ ہے ایک یہاں زمین پہ لگتا ہے، اور اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے باہر کی طرف سے چھری نما یہ پھر نشست کی طرف دوبارہ اٹھتا ہے یہ والا حصہ، اور یہاں پہ دم لے لیتا ہے۔ اس کی جو پیمائش ہے میں آہستہ آہستہ ان کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے اس کا جو آنکھ نما حصہ ہے اس کو بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سلیب بناتے ہیں۔ یہ سلیب، یہ جو پہلا نقطہ ہے اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قلم کو پکڑنے کا طریقہ جس طرح عام نقطے کے لیے ہم قلم رکھتے ہیں تو بالکل اس دستے میں بالکل بیچ میں قلم کو سیدھا سادہ رکھتے ہیں، اور بالکل جس طرح نقطہ ہم سیدھا بناتے ہیں تو اس طرح اس کو بھی ہم سیدھا بنا دیں گے۔ تو نصف اوپر ہے اور نصف نیچے ہے، اور پھر نصف مکمل دائرہ پھر بن جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر جو اندر کا جو حصہ ہے یہ جو سلیب ہے یہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے ساتھ منفی لگا دیں گے، منفی، یہ سلیب یعنی جمع، اور اس کے بعد یہ منفی، یعنی 2 قط میں اس کو ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلیب کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ یہ چوتھائی حصے کے برابر اس کو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو گولائی کی شکل میں لے کے آئیں گے، اور میں نے نچلا والا نوک استعمال نہیں کیا بلکہ اوپر والا نوک میں نے استعمال کیا، اور اس طرح پھر اس کے ساتھ یہی نچلے والے نوک کے ساتھ اس کو ہم نے مکمل کر دیا۔ یہ اس طرح اس کو ہم نے خالی چھوڑ دیا، تھوڑا سا اس کو ہم نے گول بنانے کی کوشش کیا۔ یہ نچلا حصہ یعنی نچلا جو جبڑا ہے ہم نے اس کا بنا دیا۔ اب یہ والا پہلا مرحلہ تھا سلیب کا، پھر اس کے بعد یہ جو اس کا جبڑا تھا، اس کا جو ہونٹ تھا، اس کے لیے ہم نے منفی کا نشان لگا دیا، اور پھر ہم اس کو اوپر لے کے گئے چوتھائی قط کے برابر۔ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو قط ہے اسی کے نصف ہم اس طرح لگا دیں گے قط، اور پھر اس طرح 2.5 قط لکیر لگا دیں گے، اور پھر یہاں سے ہم اسی میں یہ جو ہم نے اضافی کٹ لگا دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو باہر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہمارا مرحلہ چوتھا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اس کو مکمل طور پر قلم کو ترچھا رکھ کے تھوڑا سا لمبا پکڑ کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اندر آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے
اب اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں. اس اعتبار سے پھر اگر یہ ناپا جائے تو یہ ایک کت اور اندر سے یہ جو گولائی ہے یہ کچھ کم کت یا پورا کت ہے. چوتھے مرحلے کے بعد ہم نے اس کا اوپر کا جو آبرو ہے اس کو بنانا ہے. جس طرح آنکھ ہوتی ہے تو اس آنکھ کے اوپر آبرو ہوتے ہیں. یہ بھی اس طرح ایک کت لگا دیتے ہیں. تو ایک کت لگانے کے بعد یہاں سے جب ہم نے شروع کیا تھا تو یہاں سے پھر ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے. اوپر جب لے کے جائیں گے تو پھر اسی سے پھر اور بھی اس طرح گول دائرہ بنا دیں گے. اور یہاں پہ ایک نقطے کے برابر یہاں پر ہم نشان لگا دیں گے. اور یہ جو حصہ ہے اس کو ہم گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہم نے اوپر والا حصہ بنا دیا. البتہ یہاں پہ یہ جو گردن ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح گہرائی میں لے کے جائیں گے. یعنی تھوڑا سا خم دے دیں گے, معمولی سا. سیدھا نہیں بنائیں گے بلکہ تھوڑا سا اس میں اس طرح بنا دیں گے. تو یہ حصہ بن گیا. اب یہ چوتھا مرحلہ تھا. 1 2 اور 3 اور پھر 4 اور پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ. پانچواں مرحلہ یعنی اس کا جو انڈا ہے, اس کا جو بیضہ ہے, اس کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اندر کی پیمائش کرتے ہیں. اور یہ جس طرح جیم کا اندر کی جو پیمائش تھی 3.5 تھی تو یہ بھی 3.5 ہے. اور نیچے جو گہرائی ہے وہ 1.25 ہے. جب 1.25 ہے تو یہ باہر کی جو لکیر ہے اس کو ہم اوپر سے دوبارہ کھینچتے ہیں اور نیچے لے کے آتے ہیں. تو یہاں سے اس کی جو پیمائش ہے تو یہ نصف کت ہے. اور پھر باہر سے اس کی جو پیمائش ہے یہ 1 2 3 اور یہ 4. تو یہ اس کت پہ اس کا جو پیندہ ہے نہیں لگے گا, بلکہ ایک کت کے بعد اس کا پیندہ لگے گا اور وہ پورا ایک کت کا احاطہ کرے گا. اس کے بعد یہ کھلنا شروع ہو جائے گا. اور یہاں سے ہم اس کے لیے خط لگا دیتے ہیں تاکہ اس سے باہر بالکل نہ نکلے. اس طرح اس کے لیے ہم یہ لگا دیتے ہیں. تو یہاں سے سب سے پہلے ہم اس کے لیے کٹ لگا دیتے ہیں, دائرہ کھینچتے ہیں, نشانات لگا دیتا تاکہ اس پہ ہم آئندہ کے لیے وہ کرے سفر کر سکے اس پہ. اب اسی یہ جو نقطے میں نے بنایا ہے اسی یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ. اور قلم کو میں نے تھوڑا سا لمبا کیا ہے اور چھوٹی انگلی کا سہارا لیا ہے. یہ زمین پہ یعنی کاغذ پہ لگ رہا ہے اور یہ بالکل لگ گیا. تو یہ ہمارا پانچواں مرحلہ تھا. چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک کت ہے اس پہ یہ لگے گا, پورا سانس لے لے گا, وقفہ کرے گا, اور یہ اوپر والا حصہ تھوڑا سا زیادہ استعمال ہوگا. پھر اس کے بعد ساتواں مرحلہ ہے, اس کو ہم تھوڑا سا کھول دیں گے اور اسی لکیر کی طرف آ جائیں گے اور قلم تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے. اور جب یہ آ جائے یہاں پہ تو اس کے بعد اس کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چھری نما شکل یہاں پہ بھی بن جائے گی. آخری مرحلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو انڈا بنانے کس طرح بنانا ہے. تو یہاں سے ہم اس کی یہ شکل بنا دیں گے اور پھر آپس میں یہ جو 3 قطع کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم سیدھا بنا دیں گے. یہ جو ہونٹ ہے یا ٹوڑی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس میں اس کو سے ہی بھر دیں گے تاکہ یہ زیادہ اچھا لگے. اتنی تفصیل کے بعد غلطی کی گنجائش نہیں رہتی ہے. البتہ جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ اس میں آنکھ کی شکل ہے اور انڈے کی شکل ہے, اگر یہ ملحوظ رہے تو غلطی نہیں رہتی ہے. اگلی باری کٹ پین کے ساتھ لکھنے کی ہے تو یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے کہ قلم کو اسی طریقے پہ تھوڑا سا, البتہ یہاں پہ یہ جو درمیانی والی انگلی ہوتی ہے اس پہ زیادہ دباؤ ہوتی ہے, اس میں نشان بھی پڑ جاتا ہے, اس پہ زیادہ آپ نے دباؤ ڈالنا ہے, خاص کر کٹ پین کے ساتھ ہے. یہاں نقطہ لگا دیا, پھر اس کو میں نے یہ جو ہونٹ ہے یا نیچے جبڑا ہے اس کا میں بنا دیا اور پیچھے لے کے آیا. پھر یہاں پر جو کرسی کی لکیر ہے اس کے بعد اس کو اٹھانا شروع کر دیا اور یہاں پر
یہ بیضہ بن گیا۔ اس آخری مرحلے میں یہاں پہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے آبرو ہے، اس کو ہم نے بنانے کی کوشش کر دی ہے۔ مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، وہی طریقہ، نقطہ بنا دو، پھر آگے لگے جاؤ، اوپر اٹھاؤ، پھر یہاں پہ لے کے آؤ، پھر کرسی کی جو لکیر ہے اس پہ لے کے آؤ، پھر یہاں پر اٹھانا شروع کر دو، اور یہاں پر بھی اس کو مکمل کر دو۔ تو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ کٹ پین کے ساتھ اور بال پین کے ساتھ زیادہ لکھایا کریں، البتہ مارکر کے ساتھ، اور مارکر بھی چھوٹے مارکر ہوتے ہیں، بڑے مارکر ہوتے ہیں، تو اور بالکل بڑے مارکر ہوتے ہیں جو اس پہ قلم کی طرح لکھائی ہوتی ہے، تو عام طور پر آپ چھوٹے جو مارکر ہوتے ہیں آپ سے اس سے استعمال کیا کریں۔ بال پین کا بھی وہی طریقہ ہے، یعنی سب سے پہلے کیا کریں، یہ والا نچلا والا جبڑا بنا دیں، نقطہ بنا دیں، پھر جبڑا بنا دیں، پھر پیچھے لے کے آئے، پھر نیچے لے کے آئے کرسی پہ، پھر یہاں پہ دوبارہ نشست کی لکیر کی طرف اوپر پرواز کر لے، اور یہ والا آخر میں بنا دے۔ شروع یعنی یہاں سے کرے، اور پھر اختتام اوپر جو بموے ہوتے ہیں، جو آبرو ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کا اختتام کر لے۔